نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ میں مسعود مہدی جنجوعہ آج آپ سے اس حقیقت کا آئینہ دکھا رہا ہوں جو دراصل پاکستان کے بننے سے لے کر آج تک، اور اگر اس کا مداوع نہ کیا گیا تو مستقبل میں بھی ملک کی حالت ناگفتہ بے کا ذمہ دار۔ ہر دور میں سیاستدانوں پر الزام لگایا گیا کہ وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں، نااہل ہیں، نالائق ہیں، لیکن کبھی بھی کسی بھی سیاستدان کو ان الزامات کے تحت سزا نہیں ہوئی۔ تاریخ شاہد ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے پاکستان کا آئین بنانے میں یہ کہا گیا کہ جناب ڈرافٹ بھی جو ہے وہ سیاستدان بنائیں، حالانکہ کوئی بھی دستاویز ہو، کسی بھی قسم کی دستاویز ہو، اور وہ اگر حکومت نے بنانی ہو تو وہ بنا کر اسے اس کے سیکریٹری دیتے ہیں، صوبے میں بھی اس کے سیکریٹری بنا کے دیتے ہیں۔ یعنی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا گورنر جنرل یا گورنر جو ہے یہ کام خود نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کے ماتحت تنخواہ دار اعلیٰ سول نیٹ چلا گیا تھا۔ تو جناب بات ایک یہ ہے، تو بیوروکریسی نے کیا کیا کہ جناب آئین کا بنوانا ہی رکوا دیا۔ پھر جب لے دے ہونی شروع ہوئی تو پھر اس کی اجازت دے کر تو دے دیا، پھر کہا کہ جناب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کن خطوط پر اس کو بنانا ہے۔ تو علماء نے اور دیگر سیاستدانوں نے مل کر ایک جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ مقرر کر دی، ریزولوشن جو ہے وہ پاس کر کے دے دی، نکات جو ہے بنا کر دے دیے۔ پھر 1956 میں 23 مارچ کو آئین تو بن گیا، مارز وجود میں بھی آ گیا، دستخط بھی ہو گئی، لاگو بھی ہو گیا، گورنر جنرل سے صدر صاحب بھی بن گئے۔ لیکن جو اس کے تحت انتخابات ہونے تھے وہ تو اعلیٰ سول انتظامیہ نے کرانے تھے، کسی اور نے نہیں کرانے تھے، وہ نہیں کرائے گئے۔
حتیٰ کہ 1958 آ گیا، اپوزیشن کے سیاستدانوں نے یا دوسرے بھی سیاستدانوں نے ملا کے ایک ریلیاں نکالی اور جلوس نکالے اور انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ اس وقت کے وزیر اعظم فیروز خان نون نے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر جن کی مدت ختم ہو رہی تھی، انہوں نے یہ کہہ کر اس کے لیے استعفیٰ دے دیا کہ جب میں جاؤں گا تو اس وقت میری پالیسیوں میں کوئی تبدیلی کرنے کے لیے جو نیا چیف الیکشن کمشنر آئے گا اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، لہٰذا میں ابھی سے یہ کام جو ہے یہ میں چھوڑ کر نئے جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان کا تقرر ہو جائے تاکہ وہ اپنی سہولت کے مطابق، آئین کے مطابق وہ جو ہے وہ اپنا کام کر سکیں۔ انتخابات میں چند دن باقی رہ گئے تو جناب ماشاء اللہ لگوا دیا۔ اعلیٰ سول انتظامیہ نے ایوب خان کو بلایا کہ جناب پہلے ان کی تطہیر ہونی چاہیے کہ سیاستدان جو ہیں یہ کرپٹ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اور جو الیکشن جو ہے اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا، سینٹ آئی اور ان کے اوپر مقدمات چلے، ایبڈو وغیرہ لگائے گئے، لیکن کسی ایک سیاستدان کو ایک ذرہ برابر بھی سزا نہیں ہوئی کیونکہ ان کے خلاف کوئی جرم ہی ثابت نہیں ہوا۔ چلیں بھائی، وہ جب سارے آپ نے کلیئر کر دے ایبڈو والے، بات آگے تو پھر آگے تو ہونی چاہیے تھی کہ اس کے انتخابات ہو جاتے، لیکن وہ نہیں کرائے گئے۔ 1962 آ گیا، اس آئین کو توڑ کے پیچھے رکھ دیا اور بیوروکریسی نے ایک نیا آئین تیار کیا اور پارلیمنٹری سسٹم کے بجائے پریزیڈنشل سسٹم لے کے آ گئے۔ ڈائریکٹ انتخابات کی بجائے انڈائریکٹ انتخابات اس کے اندر شامل کر دیے گئے اور یہ ایوب خان سے اسے لگوا دیا گیا۔ کبھی کسی اکیلے نے بھی دیا ہوتا ہے، لیکن یہ ہماری بیوروکریسی نے یہ بھی کیا، اور اس کا الزام جو ہے وہ تو کسی صورت اس وقت تو تھے ہی نہیں نا سیاستدان تو، لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں کہا اور نہ کہ اعلیٰ بیوروکریسی نے یہ کہنے دیا ہے کہ جناب کہ یہ جو ہے یہ سارا کام جو ہے یہ اعلیٰ سول بیوروکریسی نے کیا۔ بالکل بڑے سیدھی سی بات ہے۔ اور اس وقت گو میں کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن اس وقت ایک نعرہ تھا اور میں خود بھی سنتا تھا، اور اس کے بعد میں سے بھی میں کافی عرصے تک سوچتا رہا کہ فوجی تو بٹ ہوتے ہیں۔ عوام کے اندر یہ بات موجود تھی، لیکن یہ کہنے کے باوجود پوری قوم جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی۔ سول میں ان کو وہ یہ کہتے تھے کہ تم کام نہیں کر سکتے، لیکن بارڈرز پر ان کی جو ہمت تھی اور طاقت تھی اور جو وہ کام کرتے تھے اس کی پوری قوم معترف تھی، دل و جان سے، صدق کے دل سے وہ معترف تھی۔ آگے چلیں، یہ آ گیا سیاستدانوں سے جب انہوں نے دیکھا کہ اور اب کام نہیں چلے گا، انڈائریکٹ بھی ہے، چلے سیاستدان تو آئیں گے تو صحیح، نہ سول بیوروکریسی سے نکلیں گے بھی صحیح۔ ایک تو ان کی خواہش تھی کہ سیاستدان واپس آ جائیں، بھائی آ جائیں، اگر سیاستدان آ کے سیاست نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ کیوں نہ آئیں وہ سیاست میں؟ یہ کون سی تو کہ یہ جناب ان کا کوئی ہوتا ہے کہ ہم حکومت میں آئیں؟ حکومت میں آنا ان کا، وہ عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہیں، حکومت میں آنا ان کا فرض ہے، ان کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ اعلیٰ سول جو انتظامیہ ہے اس کا حکومت میں آنا یا حکومت کا چلانا جو ہے وہ غداری میں آتا ہے، وہ فرائض منصبی میں نہیں آتا، وہ غداری میں آتا ہے۔ چلیں پھر سیاستدان آ گئے اور جو پاکستان کے دریا جو ہیں وہ بیچ دیے۔ پہلی حکومتیں جیسی بھی تھیں، ٹوٹی پھوٹی تھیں، جیسی بھی تھیں، لیکن انہوں نے قائد اعظم سے لے کر ایوب خان کے آنے تک کسی نے بھی بھارت کو، وہ پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ جو دریا ہیں یہ بیچ دو، تو وہ نہیں مان رہی تھی۔ لیکن پھر انہوں نے بیوروکریسی کی جب بات آئی تو انہوں نے پاکستان کے دریا جو بیچ دیے، اور آج ہم پانی کے قطرے قطرے کے لیے جو ہیں وہ ترس رہے ہیں۔ لیکن یہ کبھی بھی یہ نہیں مانیں گے کہ یہ اعلیٰ بیوروکریسی نے کام کیا تھا۔
اس وقت جتنے بات کہیں گئی. میں منگلا ڈیم کی بات ایک لیتا ہوں کہ 100 سال اس کی زندگی ہے، لیکن ابھی 50 سال ہوئے ہیں تو آپ کو اس کا جو ہے وہ لیول جو ہے وہ اس کا بند کرنا پڑا. وہاں پہ یہ رکھا ہی نہیں گیا کہ جو ڈیم کے اندر سیٹ جمع ہوگی وہ باہر بھی نکالنی ہے. اب کیا کریں گے؟ اور 20-25 سال کے بعد اور کتنا اس کو اونچا کریں گے؟ اور کتنی آبادیوں کو آپ جو ہے وہ دریا برد کر دیں گے، ڈیم کے نیچے ڈال دیں گے. اور جتنا آپ آبادیوں کو اونچا کرتے جائیں گے، نیچے لو لائن جو ہے جب بھی وہاں سے سیلاب کا ریلا گزرے گا وہ نیچے تباہی و بربادی پھیلاتا چلا جائے گا. اس میں کس سیاستدان کی بات تھی؟ دریا جہلم کی حالت کو دیکھیں. جہلم سے لے کے نیچے رسول جو بیراج ہے وہاں تک آ کے دیکھیں، سارے دریا کے اندر جو ہے وہ بیلٹ اونچی ہو گئی ہے. پیچھے ندی نالے جو آتے ہیں، بے شمار ندی نالے پیچھے اس میں آ کے گرتے ہیں، وہ نیچے ہوں گے. جتنے ساتھ کے گاؤں ہیں سارے تباہی و بربادی ہوتی ہے. جب بارش ہوتی ہے تو ان کے اندر پانی سیلاب پھر جاتا ہے. لیکن کسی بیوروکریٹ کے اوپر جو ہے یہ بات اس کو سمجھ نہیں آتی ہے، نہ اس کے کان پہ جون تک نہیں رینگتی ہے کہ یہ ساری تباہی و بربادی جو ہے یہ اس کو دریا کی بیلٹ کو صاف نہ کرنے کی وجہ سے ہے، دریا میں پانی کی مقدار کم چھوڑنے کی وجہ سے سارا سال. وہاں آ کے دیکھیں، رسول بیراج کے اوپر آ کے دیکھیں کہ ایک قادر آباد لنک کینال جو ہے وہ بہت بڑا پانی کا حصہ جو ہے وہ لے کے اوپر چلے گئے، وہ جناب قادر آباد لے گئے یہاں سے نکال کے، اور نیچے سے سالٹ رینج تک ترمو تک سارا علاقہ جو ہے وہ کوہستان نمک کا ہے، وہ سارے کا سارا پانی جو ہے وہ نمکین ہو گیا ہے. بھائی پانی لے کے جاؤ، اس کو لے کے جاؤ، لیکن جن کے پاس سے دریا بہ رہا تھا، جن کی قدرت کے پاس میں ان کا دریا بہ رہا تھا، اس کی تو بات حالت کو دیکھو نا، کس نے کی ہے یہ؟ اس کو تو بھوکو نہ مارو نا. لوگ اس پہ لڑائی لگ رہے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں نے یہ سنا ہے کہ جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے علاقوں میں نئے چشمے جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ جناب پھوٹ پڑے، وہاں پانی میٹھا ہونا شروع ہو گیا. یہ قدرت کا کمال ہے کہ ان کے بیوروکریٹس نے اس میں کوئی کاٹ نہیں چھوڑی ہے. یہ صرف بات ایک یہ ہے کہ لڑا رہے ہیں، یہ بات ایک حق سچ ہے، اور میں اس کا ڈاکومنٹری کے ساتھ میں اس کا گواہ ہوں کہ جون 17 کے اندر جلال پور کینال کا جو پروجیکٹ ہے اس کے پیسے جو ہیں وہ ریلیز ہو چکے تھے، منظور ہی نہیں ہو چکے تھے بلکہ ریلیز بھی ہو گئے تھے. غالباً 19 تاریخ تھی جون کی جب وہ پیسے ریلیز ہوئے تھے اور لوگوں کو کمپنسیشن ملنے لگ گیا تھا، اور میں ان میں سے ایک خود ہوں. میری خود زمین اس نہر کے پروجیکٹ کے اندر آئی ہوئی ہے. یہ کیسے کہتے ہیں کہ آج جناب وہ فواد چودھری صاحب ہیں جو اس کے علاقے کے جناب دھاندلی کے ساتھ بنے ہوئے. ہاں میں بول کے کہہ رہا ہوں دھاندلی کے ساتھ، میں پھر بول کے کہہ رہا ہوں دھاندلی کے ساتھ، پھر بول کے کہہ رہا ہوں دھاندلی کے ساتھ. جو کچھ میرا اکھاڑنا اکھاڑ لو. انہوں نے جناب وہ آئے اور کہا جی کہ ہم یہ آ رہے ہیں، عمران خان صاحب وزیر اعظم صاحب کا بھی دورہ کروا دیا کہ جناب ہم یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں، ہم یہ پروجیکٹ دے رہے ہیں. مائی فٹ. کیا یہ بیوروکریسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ پیسے کس نے دیے ہوئے؟ کیوں اس نے یہ جلسہ کرا؟ کیوں جو ہے وہ وزیر اعظم جو پاکستان کی جو ہے وہ اس میں آ کے بے عزتی کرائی ہے؟ لوگ تو کرتے ہیں اس کے اوپر. کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس کا کام ہے؟ اب بھی وہ تختیاں دوسروں کے لگواتے ہیں اور ساروں کی بات کرتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ بدنام کر رہے ہیں. کیا بیوروکریسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پروجیکٹس پہلے سے بن چکے ہیں؟ نئی نئی تحویلیں دیتے ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے یہ کرنے کے لیے کہ یہ جناب فلاں کام کر دو، یہ فلاں کام کرنے والا، یہ فلاں کام تم نے کیوں نہیں فلاں، اور یہ پرانی حکومت نے بھی تو نہیں کیا تھا، کیوں ہم کہہ رہے ہو؟ بھائی پرانی جو حکومتیں ہیں وہ گئی ٹھٹھے کھو میں، تم نے کیا کیا ہے؟ بیوروکریسی نے صرف اپنی منمانیاں کی ہیں، لوٹ مار کی ہے، بیوروکریسی نے کی ہے. خان صاحب خود بھلے ایک طرف سے ہوں
لیکن ان کے ہر وزیر مشیر نے اس کے اندر سے حصہ لیا ہے، اور یہی کام پہلوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ آج نیب جو ہے وہ تو یہ تو کہتا ہے کہ جناب کہ سیاستدانوں نے قومی دولت لوٹی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ثابت کرو کہ انہوں نے ایک دھیلا بھی لوٹا ہے، بلکہ تم نے غبن کیا ہے، ہر پیسہ غبن کیا ہے، اور جن جن کو پتا تھا کہ یہ تم نے غبن کیا ہے ان کو تم نے حصہ دیا ہے، ان کے تم نے غیر ملک میں جا کے جائیدادیں بنائی، اپنی بنائی، اور ان کی بنائی منی لانڈرنگ تم نے کی اپنے لیے، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے بھی کرو۔ آج تک کسی چالان میں یہ کیوں نہیں درج ہے، کسی کے خلاف نیب کی یہ کیوں نہیں بتاتا، عوام کو کیوں نہیں بتاتا کہ اس فلاں سیاستدان نے فلاں وقت فلاں جگہ سے فلاں پروجیکٹ سے یہ پیسے کھائے تھے، اور اس میں بیوروکریسی انوالو نہیں تھی۔ اور یہ بھی کوئی بات نہیں ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ ان کے تھلے لگی ہوئی ہے، بالکل تھلے نہیں لگی ہوئی ہے، ان کے اوپر حاکم ہے جس سیاستدان نے حکمرانی میں وہ آیا اور اس نے انہیں لگام دینے کی کوشش کی، اس کو اس نے جو ہے بیوروکریسی نے اس کے خلاف جناب عوام کو بھڑکایا، جھوٹا پراپوگنڈا کیا، ہر وقت جھوٹا پراپوگنڈا کیا۔ اور اس کے خلاف کچھ بھی نہ نکلا۔ بھٹو سے کہا گیا کہ یہ جناب اپوزیشن کے جو ہیں وہ 9 ستاروں کو مروانا چاہتا تھا، جیل کے اندر ملا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ مروا دو، لیکن وہ تو مقدمہ ہی نہیں بنا، کبھی چلے ہی نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ وہ تھا ہی جھوٹا، اور اسے پھانسی چڑھا دیا۔ کس کے اوپر؟ ایک بیوروکریٹ کے اوپر کہنے کے اوپر، ایک قادیانی بیوروکریٹ کے کہنے کے اوپر، مسعود کے کہنے کے اوپر اسے وعدہ گواہ ماں بنوا لیا گیا۔ وعدہ معاف گواہ بن بھی گیا تھا تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سزا ہونی چاہیے تھی نا، اسے پھانسی نہ ہوتی، جیل تو ہوتی نا، لیکن کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا۔ ڈان لیکس میں کیا ہوا؟ کیا سزا ملی ان افسروں کو؟ کچھ بھی نہیں ملی ہے۔ یہ غیر ملکی بریف کیس، وفد کا بریف کیس چرایا گیا، پکڑا گیا، سب کچھ ہوا، اس افسر کو کیا ہوا ہے؟ عیاشی کر، کچھ بھی نہیں ہوا۔ سیاستدانوں کے اوپر کوئی بات بھی ثابت نہیں ہوتی ہے، صرف یہ ہے کہ بلا لیا، یہ جناب اتنے کا گھپلہ کر دیا، یہ اتنے کا گھپلہ کر دیا، ہمارا تمہارا فلاں کیس کھول گیا، فلاں تمہارا کیس کھول گیا۔ لیکن ایک بات بھی جو ہے وہ عدالت میں نہیں جاتی ہے، کیونکہ ہے سارا جھوٹ۔ ایک میں نہیں بتایا گیا کہ اس نے کون سی قومی دولت کب لوٹی تھی، اور قومی دولت تو لوٹی ہی نہیں جا سکتی ہے، قومی دولت غبن ہوتی ہے، اور وہ تم نے کی ہے۔ اس وقت بھی کیا ہے کہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں گے، یا جناب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک چلے گی۔ بھائی کیوں چلے گی؟ کیوں استعفیٰ دیں وہ؟ بتاؤ نا مجھے، کیا ضرورت ہے؟ آج تم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرو، اپوزیشن لیڈرز کے اوپر جو ہیں وہ جھوٹے مقدمات نہ بناؤ، جو پرانے مقدمات ہیں ان کے ثبوت لاؤ، عدالتوں میں دونوں سزا دلواؤ، تو کیوں ساری بات ہوگی؟ لیکن چونکہ تمہارے پاس بیوروکریسی تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے یہ بات، تو اب اس سارے مسئلے سے نکلنے کی بات کیا ہے کہ آہستہ آہستہ عوام کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، جو میں آپ سے ابھی یہ بات کہہ رہا ہوں، کہ یہ سارا کیا دیا دھرا جو ہے یہ اعلیٰ سول بیوروکریسی کا کیا دھرا ہے۔ وہ ایک لڑکا جو ہے اس کو بے رحمی کے ساتھ 22 گولیاں مار کر، سامنے سے، آگے سے، پیچھے سے مار کر اس کو قتل کر دیا گیا، اور کبھی اس کے اوپر یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ جناب فلاں جرم میں ملوث تھا، فلاں جرم میں ملوث تھا، فلاں جرم میں ملوث تھا۔ اور عمران خان صاحب سے اس کے ایک ایسا غلط قسم کا بیان ان سے دلوا دیا، یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری نے، جناب اعظم صاحب نے، میں نام لے کر کہتا ہوں، میرا جو کچھ اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، ایک ایسا بیان جو دے دیا کہ جو کوئی ذی عقل آدمی دے ہی نہیں سکتا۔
تو جناب میں بلا کسی حیل و حجت، بغض و عنایت، خوف و خطر، نہایت ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ افواج پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، جی ہاں میں مطالبہ کرتا ہوں، جی ہاں میں مطالبہ کرتا ہوں، تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، جی ہاں میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ قوم کو سول بیوروکریسی نے جو الزام لگائے ہیں سیاستدانوں پر کہ انہوں نے قومی دولت لوٹی ہے، وہ ان سے یعنی افواج پاکستان سول بیوروکریسی سے یہ ہمیں لے کے ایک ہفتے کے اندر اندر یہ بتائیں کہ کون سی قومی دولت کب کس سیاستدان نے کیسے لوٹی تھی، ورنہ ان کے اوپر الزام لگانے والے نیب اور سیکٹری خزانہ، سیکٹری داخلہ، سیکٹری خارجہ، سیکٹری اسٹیبلشمنٹ، ان ساروں کے اوپر اور ان سے جو پہلے گزرے ہیں سیکٹری، ساروں کے اوپر پاکستان سے لے کے آج تک جتنے یہ گزرے ہیں سب کو اندر کیا جائے، سب کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں اور سب کو بلا پینشن کے اور مراحت کے ان سب کو گھر بھیج دیا جائے۔ یہ میرا مطالبہ ہے۔ میں افواج پاکستان کو سلیوٹ کرتا ہوں۔ یہ ختم کیا جائے کہ پرانے سیاستدانوں نے یہ کیا اور نئے سیاستدانوں نے یہ کیا۔ پہلے تو یہ پتا چلے کہ کتنی قومی دولت کب کیسے انہوں نے سیاستدانوں نے لوٹی ہے، یہ لوٹ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر الانبیاء والمرسلین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔